آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ تراویح کی جماعت مختلف جگہوں پہ قائم ہوتی ہے تو فرض نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. قریب میں اگر مسجد موجود ہے تو عشاء کے 4 فرض مسجد میں پڑھنا واجب ہیں. اگر قریب میں مسجد موجود ہے اور تراویح کی وجہ سے لوگ مسجد کی 4 فرض کی جماعت کو چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے. تو اس لیے مسجد کی جماعت فرض نماز بہرحال مسجد میں پڑھنا واجب ہے اگر قریب میں کوئی مسجد موجود ہے. عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ عورت کی تراویح پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں. علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں. اور اگلا سوال بھی اسی نوعیت کا ہے. خواتین کا گھر کی تراویح میں شرکت کا طریقہ کیا؟ گھر کی خواتین مثلا میری چاچی، تائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ میرے گھر میں ہی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کس طرح صفیں بنائی جائیں گی؟ محمد صفوان دہلی سے. بھائی یہ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. خواتین کے لیے تراویح کا حکم یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ گھر میں تراویح پڑھیں وہ، اور گھر میں جماعت بھی کرائی جا سکتی ہے. یہ جو انہوں نے پوچھا میری چچی تائی، تو بھائی چچی بھی نامحرم ہے، تائی بھی نامحرم ہے، ان کی بیٹیاں بھی نامحرم ہیں، تو یہ ہیں سب نامحرم، لیکن آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ. تو اگر یہ مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ صف بنا کے پیچھے کھڑی ہو جائیں تو تراویح ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ایگزامز کی وجہ سے 20 سے کم تراویح پڑھنا. میرے ایگزامز چل رہے ہیں، کیا میں پورے رمضان کی تراویح 20 سے کم تعداد میں پڑھ سکتا ہوں؟ محمد عاقب انڈیا سے. 20 رکعت تراویح سے یاد آیا، میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جو کٹ کر کے چلایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح ثابت نہیں ہے، اور غامدی صاحب صحیح بات کہتے ہیں. حالانکہ میرا پورا کلپ آپ سنیں گے نا، پورا بیان، اس میں نے غامدی صاحب پہ رد کیا ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں تراویح کی پوری تعداد، رکعتوں کی تعداد منقول نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے 20 پڑھی ہیں، لیکن اس ضعیف حدیث کی تائید حضرت عمر کے عمل سے ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعتیں شروع کروائیں اور پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعتیں شروع ہو گئیں، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عمر نے بھی 20 پڑھی تھی اور نبی نے بھی 20 پڑھی ہوں گی، کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. جیسے کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ 20 رکعت تراویح کو جو سنت کہتے ہیں، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا، میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر بن خطاب نے اپنے طور پہ ایک کام شروع کر لیا ہو. تو میرا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن دلالتاً ملتا ہے ہمیں. تو وہ والی بات آدھی کاٹ کے لوگوں نے کلپ چلا دیا، اور ابھی جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی محمد صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تو ان سے بھی کسی نے پھر یہ سوال پوچھا کہ میرے بارے میں کہ مفتی طارق مسعود نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تراویح کی نماز ثابت ہی نہیں ہے. تو ان تک بھی پوری بات نہیں پہنچی تھی. سوال کرنے والے نے ایسے ہی پوچھ لیا تو انہوں نے بھی پھر بتایا کہ نہیں، میں نے غلط کہا ہے، گویا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی سے تو ثابت ہے. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کلپ کٹ کر کے چلایا گیا ہے، آدھا چلایا گیا ہے. تو میں نے الزامی طور پر کہا تھا کہ پھر تو یعنی وہ اہل حدیث پہ رد کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں. تو میں نے اس پہ رد کیا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا. یہ تو ایک رمضان غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. تراویح میں ہمارے پاس جو اصل ملتی ہے وہ تو نبی صلی اللہ، وہ حضرت عمر کے عمل سے ملتی ہے، اور حضرت عمر کے عمل سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی نے بھی اتنی پڑھی ہوں گی، کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہے. اب غامدی صاحب نے تو کہہ دیا کہ نبی سے چونکہ ثابت نہیں ہے تو لہذا تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اہل حدیث حضرات اگر نبی کے عمل کو دلیل بناتے ہیں، وہ عمل جو بخاری میں منقول ہے، تو پھر تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے. اب ایسا نہ ہو یہاں تک پھر کٹ کر کے کلپ چلا دیں لوگ کہ پھر تو غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں، نبی سے تو ہمیں صراحتاً نہیں ملتا. تو ہم تو دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے عمل کو. خلفائے راشدین کا عمل ہمارے لیے بذات خود حجت ہے، کیونکہ خلفائے راشدین بدعت نہیں کر سکتے. تو خلفائے راشدین کے عمل کو ہم کہتے ہیں اہل حدیث حضرات سے کہ آپ دیکھیں، کیونکہ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھا جائے گا تو پھر تراویح 20 رکعت ہی سنت ہونا ثابت ہوتا ہے. اچھا خیر، یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ایگزام کی وجہ سے 20 سے کم تراویح پڑھنا، تو بھائی تراویح سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. اب قیام رمضان میں رات کے آخری حصے میں نماز بھی داخل ہے. جو بھی رات کو آپ پڑھیں گے وہ سب قیام رمضان میں، چاہے تراویح کا نام دے کے پڑھیں، چاہے تہجد کا نام دے کے پڑھیں، چاہے قیام اللیل کا نام دے کے پڑھیں. تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کو جاری کیا اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے،
تو اس لیے راجح قول اس بارے میں یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، یعنی عام سنتیں نہیں ہیں بلکہ وہ سنت جس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اب سنت مؤکدہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں، واقعی کوئی حرج ہے، تو چھوڑی جا سکتی ہے۔ بلا وجہ سستی کی وجہ سے کاہلی کرنا تو ایسا شخص قابل ملامت ہے۔ تو اگر کوئی بلا وجہ تراویح چھوڑتا رہتا ہے تو ایسا شخص کو ملامت کی جائے گی۔ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ چیز کہیں محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ بہرحال واجب کی طرح یا فرض کی طرح نہیں ہے، تو سنت مؤکدہ یعنی عام سنتوں سے اس کی تاکید زیادہ ہے، تو بلا وجہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے، قابل ملامت ہے۔ تو آپ کا اگر ایگزام ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر تراویح پڑھی تو ایگزام کی تیاری نہیں ہو سکے گی، تو چھوڑی جا سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک ایگزام آخرت میں بھی تو ہے نا، تو آخرت کے ایگزام کی تیاری کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہے۔ بہرحال سنت مؤکدہ میں اگر کبھی تھکاوٹ ہو، بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایگزام سر پہ آ گیا ہے، تو اس میں چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ جتنی اللہ توفیق دے پھر اتنی تراویح پڑھ لیں، مکمل نہ چھوڑیں، تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ 15-20 دن میری بتائی ہوئی خوراک اگر کھائیں گے، 15-20 دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ مفتی صاحب جو 4 شادیوں پہ بیان کرتے تھے وہ غلط نہیں، کچھ ان میں حقیقت ہے۔ وہ باتیں آپ کو جو بھی بری لگتی ہے نا، وہ اچھی لگنا بولو شروع، جوان ہو جائیں گے آپ۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئل کو سحری افطاری سے نکالنا ہے، کوکنگ آئل۔ کیا کرنا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آئل کو نکالنا۔ زیتون کا تیل 1-2 چمچ استعمال کر لیں آپ، سمجھتے ہو؟ دیسی گھی بھی نہیں، گھی بھی چھوڑ دیں فی الحال تھوڑے دنوں کے۔ دیسی گھی ویسے اچھی چیز ہے لیکن چھوڑ دیں فی الحال۔ دنیا چھوڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ہر قسم کا گھی وہ زیتون کا تیل 2-3 چمچے پی لیا کریں 24 گھنٹے میں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ روٹی چاول کو کم کریں، گندم کو بھی، اور بولو نہ سحری میں گندم بہت زیادہ پھوڑنی ہے اور نہ افطاری میں، نہ رات کو کسی میں، گندم بھی اور چاول بھی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زیادہ جو آپ نے فوکس کرنا ہے نا وہ کھجور کو، کھجور بہت پاورفل چیز ہے، پیٹ نہیں بھرتا اس سے، مگر جو کام روٹی کرتی ہے نا اور جو انرجی چاہیے وہ کھجور سے ہمیں زیادہ ملتی ہے۔ ہمارے ہاں افطاری میں کھجور کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ ایک کھجور کی سنت سمجھ کے روزہ افطار کیا اور پھر ڈائریکٹ آ گئے بریانی پہ، کولڈ ڈرنک پہ۔ ابے یہ پیٹ بھر کے کھاؤ یار، طبیعت سے کھاؤ، اس وقت ہضم بھی ہوگی، جزو بدن بھی بنے گی۔ عام طور پہ کھجور آسان نہیں ہوتی ہضم کرنا، کھجور آسانی سے بھی کتنا کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے، کھجور کے لیے میدا تیار ہی نہیں ہوتا۔ افطاری میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جتنی بھی کھجوریں کھا لیں آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، تو زیادہ کھائیں کھجوریں۔ اور یہ کولڈ ڈرنک کو ایک طرف رکھیں آپ۔ اگر آپ اول تو شربت، میں تو کبھی بھی افطاری میں شربت نہیں پیتا، کیونکہ افطاری میں تجربہ ہے کہ شربت اگر آپ نے پی لیا یا پیٹ بھر کے روٹی کھا لی تو مغرب پڑھتے ہی آپ ٹون ہو جاتے ہو، کسی کا